رحمۃ اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کی ان آیات کے حوالے سے جس کا موضوع ریسرچ ہے، جس کا موضوع ہے غور و فکر تدبر کرنا، اور اس تدبر کے سب ٹاپک میں ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے جب اللہ یہ کہتا ہے کہ انسان اپنے وجود پہ غور کرے، اس وجود پہ غور کرنے کے بعد انسان کی جو ایک میجر بیماری ہے شوگر، جس کو ڈائبٹک کہتے ہیں، ڈائبٹیز کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم تدبر کرو، تو تدبر کرنے کے نتیجے میں کیا چیز کھل کے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور کائنات میں غور و فکر کرنا ایک قلبی عبادت ہے۔ تدبر، غور و فکر، ریسرچ، اسے کیے بغیر نہ تو انسان خود شناسی حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جلالت کو اپنی نظروں سے دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی انسان ریسرچ اور تدبر کے بغیر اللہ کے عیال کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، فرید یا فرید۔ الخلق عیال اللہ، کہ جو مخلوق ہیں وہ اللہ کا کنبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخلوق میرا کنبہ ہے، اور اس مخلوق میں سے مجھے وہ شخص، وہ فرد بہت پسند ہے جو میرے کنبے کے لیے احسان کرنے والا ہے، جو میرے کنبے کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والا ہے، جو میرے کنبے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ وہ مشکلوں سے نکلے۔ اس غور و فکر اور تدبر کی صورتحال میں جب انسان عملی اقدامات کی طرف جاتا ہے تو اس کے دو رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ ایک تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کھلتی ہے۔ دوسرا، اس ریسرچ کے نتیجے میں جو اس نے حاصل کیا ہوتا ہے، مخلوق کے لیے وہ آسانیاں فراہم کرنے والی بن جاتی ہے وہ ریسرچ۔ جیسے جگر کا ٹرانسپلانٹ، پہلے لوگ جگر کی بیماریوں سے مرتے تھے، پھر اللہ کی مخلوق میں سے لوگوں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ لیور کو، جگر کو ٹرانسپلانٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب جس نے یہ ریسرچ کی اور ایک انسان کی جان بچائی، اور قرآن کے مطابق جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، تو اسے اس ریسرچ کا ثواب اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک لوگ جگر کی بیماریوں سے صحت یاب ہوتے رہیں گے۔ سورہ سبا میں آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک ہی چیز کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تنہا یا دو دو کھڑے ہو کر غور و فکر تو کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اکٹھے یا تنہا آپ غور و فکر کریں کہ میں نے کس طریقے سے کائنات کو تخلیق کیا، میں نے کس طریقے سے انسان کے وجود کو تخلیق کیا۔ آگے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی سمیت اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو، انسان کو درس دیتے ہیں کہ غور و فکر کرنا ہے۔ تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے میری مخلوقات کے بننے میں اور انسان کے وجود کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ریسرچ اورینٹڈ ہو جائے۔ انسان، جتنی بھی مخلوقات انسان کو اس زمین پہ نظر آ رہی ہیں، حیوانات، نباتات،
جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے اس پہ ریسرچ کرے، اور اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنی آنکھ سے دیکھے۔ انسان کا اپنا وجود اس چیز کا متقاضی ہے کہ اس پہ غور و تدبر کیا جائے۔ آج جو طلباء میڈیکل سائنس کی تعلیم لیتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، وہ دراصل قرآن کی ان آیات کو سمجھ کے قرآن کی ان آیات پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ التین کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہ بہترین صورت میں کیسے پیدا کیا، یہ آگے اس کی میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بہت نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب یہاں پہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان دیکھے کہ اس کی ذات کے اندر انسان نے کیا کیا نشانیاں اپنی وحدانیت کی، اپنے جلووں کی کیا کیا نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ آج اپنی ذات کے اندر جھانکنے کے حوالے سے، اپنی ذات پہ غور و فکر کے حوالے سے ہم نے ایک موضوع سلیکٹ کیا ہے، شوگر کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ ایک بہت چھوٹا سا آرگن ہے انسان کے جسم میں، لبلبا، اس کا کردار کیا ہے اور اس کے کردار کی بناوٹ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اگر وہ ایک چھوٹا سا آرگن انسان کے جسم میں نہیں ہے تو انسان کو بے شمار بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ شوگر کی بیماری کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے، شوگر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انسان کے جسم کے اندر جو خون بہہ رہا ہے، اس کے اندر جو اللہ نے قدرتی طور پہ جو شوگر کا لیول رکھا ہوا ہے اس سے بڑھ جائے یا اس سے کم ہو جائے تو انسان ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتا ہے، انسان شوگر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب 3 سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم میں گلوکوز، شوگر یہ کہاں سے آتی ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں گلوکوز کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اور تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں گلوکوز کی کتنی مقدار ہونی چاہیے جو اللہ نے کہا ہے کتنی رکھی ہوئی ہے۔ ہمارا جسم، انسانی جسم ایک مشین کی طرح ہے، جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اور مرنے تک ہمارا جسم کام میں لگا رہتا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی انسانی جسم ریسٹ نہیں کرتا۔ اگر ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارے جسم کے اندر لاکھوں کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمارے آرگنز کو، دل کو چلا رہے ہوتے ہیں، ہمارے گردوں کو چلاتے ہیں، آنکھوں کو، ذہن کو، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے مسلز کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے۔ اب جس طرح ایک مشین چلتی ہے، مشین کو جب تک ہم کوئی فیول نہیں ڈالیں گے، مشین کو جب تک ہم کوئی توانائی نہیں دیں گے، اس وقت تک مشین نہیں چلے گی۔ اگر ایک پیٹرول پہ چلنے والی گاڑی پہ ہم ڈیزل ڈال دیں گے تو وہ گاڑی خراب ہو جائے گی۔ بجلی سے چلنے والی مشین میں اگر ہم مٹی کا تیل ڈال دیں گے تو وہ مشین خراب ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جس طریقے سے ایک مشین چلتی ہے، اسی طریقے سے انسان کا جسم کو بھی ایک فیول چاہیے ہوتا ہے، توانائی چاہیے ہوتی ہے جس سے وہ اپنے جسم کے افعال کو درست طریقے سے چلاتا ہے۔ اب ہمارا جسم کتنا درست طریقے سے کام کر رہا ہے، ہمارے آرگنز، ہمارے گردے، دل، پھیپھڑے، لبلبا کس طریقے سے درست کام کر رہا ہے، اس کا سارے کا سارا انحصار ہے ہمارے کھانے کی عادات پہ۔ ہم جو کھاتے ہیں وہ توانائی بنتی ہے، اگر ہم غلط کھائیں گے تو وہ توانائی کے بجائے ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے وہ چیز۔ جب انسان پہ یہ چیز کھلتی ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، تب انسان کا جسم صحیح متوازن طور پہ اپنے افعال کو سر انجام دیتا ہے۔ جیسے ہی ہم بد پرہیزی کرتے ہیں، جیسے ہی ہم 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور قرآن کے اصولوں سے منحرف ہو کے اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں تو ہم بیماریوں میں لاحق ہو جاتے ہیں، ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی خوراک پہ غور کریں، جو بھی ہم کھاتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں وائٹامنز ہوتے ہیں، اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، اس میں شوگر ہوتی ہے، اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے، فاسفورس ہوتا ہے، کیلشیم ہوتا ہے، کولیسٹرول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، اور جو چیزیں ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے لیے بیماری کا سبب بن جاتی ہے۔
یونیورسٹی انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے یو ایس میں، اس کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر بینجامن بیکمین، پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور غذائی حوالے سے ان کی بہت کوششیں ہیں اور غذائی حوالے سے ان کی بہت ریسرچ ہیں۔ ان کے مطابق ہم جب خوراک کھاتے ہیں تو ہم بیسیکلی 3 اجزاء اس خوراک میں کھا رہے ہوتے ہیں، 3 مین اجزاء ہوتے ہیں جو ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، جس کو ڈاکٹری زبان میں مائکرو نیوٹرینٹس بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یا تو ہم کاربوہائیڈریٹس کھائیں گے، یا ہم فیٹ کھائیں گے، چکنائی کھائیں گے، یا ہم پروٹین کھائیں گے۔ ہم جو بھی کھاتے ہیں یا تو وہ گلوکوز بنتا ہے، یا وہ چکنائی بنتی ہے، یا وہ پروٹین بنتی ہے۔ اب پہلے 2 جو اجزاء ہیں، جس کو ہم کاربوہائیڈریٹس، جس کو ہم شوگر بھی کہتے ہیں، گلوکوز بھی کہتے ہیں، اور چربی، یہ 2 چیزیں کھانے کے بعد جب بنتی ہیں تو یہ 2 چیزیں انسان کے جسم میں توانائی کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ انسانی جسم کا فیول ہے، ایک پیٹرول ہے اور ایک ڈیزل ہے۔ انسانی جسم کو چلانے کے لیے 2 مین اجزاء ہوں گے تو انسانی جسم اپنی افعال کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہوگی تو انسان بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی چیز بھی زیادتی کا شکار ہو جائے گی تو انسان پھر بھی بیماری میں چلا جائے گا، کسی چیز کی کمی ہوگی تو انسان پھر بھی بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ کاربوہائیڈریٹس کو اردو میں ہم نشاستہ کہتے ہیں، فیٹ کو ہم چربی کہتے ہیں، اور پروٹین کو ہم لحمیات کہتے ہیں۔ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ جو میٹرک میں سائنس پڑھتے ہیں ان کو اس چیز سے بخوبی آگاہی ہے۔ جب ہم یہ کاربوہائیڈریٹس اور فیٹ کن کن اشیاء میں ہوتی ہے یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، پہلے ہم نے مین ٹاپک پہ، مین موضوع پہ رہنا ہے کہ جب ہم کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، جیسے ہی ہم کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں ہمارا جسم اس کو گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے، شوگر میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ میٹھا ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جب تک وہ گلوکوز ہمارے جسم میں نہیں بنے گا ہمارے اندر توانائی نہیں آئے گی، ہمارے آرگنز کام نہیں کر سکیں گے، ہم چل پھر نہیں سکیں گے، ہم لوگ اپنی ملازمت نہیں کر سکیں گے، ہم نماز ادا نہیں کر سکیں گے۔ جسم کے ہر فعل کے لیے گلوکوز کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی مقدار کا تعین کتنا ہوگا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ جیسے کہ ہم گلوکوز کھاتے ہیں ہمارے نظام اس کو شوگر بنا دیتا ہے، گلوکوز بنا دیتا ہے۔ اب گلوکوز ہمارے جسم میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے کتنا خوبصورت انتظام انسان کے جسم میں، انسان کے خون سے گلوکوز کو نکالنے کا کیا کہ اللہ نے ایک چھوٹا سا آرگن ہمارے معدے کی بیک سائڈ پہ بنا دیا جس کو ہم لبلبا کہتے ہیں، پینکریاز اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اب لبلبے میں انسولین بننا شروع ہو جاتی ہے۔ انسولین جیسے ہی شوگر ہمارے جسم میں داخل ہوئی، جیسے ہی ہمارا کھانا گلوکوز میں تبدیل ہوا، ساتھ ہی انسولین بننا شروع ہو گئی۔ ہمارے دماغ نے ہمارے لبلبے کو حکم دیا کہ تمہارے جسم میں شوگر آ گئی ہے، اس کو جلدی سے خون سے نکالو اور انسولین بنانا شروع کر دو۔ اب انسولین سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ لبلبا کیا چیز ہے۔ یہ بہت چھوٹا سا آرگن ہے انسانی جسم کا، اب اس کے بے شمار کام ہیں، لبلبا بے شمار افعال سر انجام دیتا ہے انسان کی زندگی میں، لیکن 2 چیزیں یہ انسانی جسم میں بہت ضروری ہیں جو بناتا ہے، پہلا انسولین اور دوسرا بناتا ہے گلوکاگون۔ اب یہاں سے اس آیت کی ہمیں سمجھ آتی ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو سورہ الانفطار آیت نمبر 6 اور 8 میں کہتا ہے کہ اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس نے بہکایا، جس نے تجھے پیدا کیا اور پھر ٹھیک ٹھاک پیدا کیا اور پھر درست بنایا اور پھر تجھے برابر بنایا اور پھر تجھے جس صورت میں چاہا ڈال دیا۔ اب جب یہ کہہ دیا کہ تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر وہاں پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی تجھے درست بھی بنایا، تجھے برابر بھی بنایا؟ وہ ہمیں جب ہم ریسرچ کرتے ہیں اپنے لبلبے پہ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ایک چھوٹے سے آرگن میں بھی کار فرما ہے۔ وہ کس طرح کہ 2 ہارمون لبلبا بناتا ہے، ایک انسولین اور دوسرا گلوکاگون۔ انسولین کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جسم میں جیسے ہی خون میں شوگر جاتی ہے یہ اس کو نکالنا شروع کر دیتا ہے، اس کو مینٹین کرتا ہے اس کے لیول کو،
اور جیسے ہی جسم سے شوگر کی کمی ہوتی ہے خون کے اندر، گلوکاگون ویسے ہی جسم میں شوگر بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت اس آیت کی تشریح ہے کہ ہم نے تجھے درست بنایا اور پھر ہم نے تجھے برابر بنایا۔ اگر تجھے کبھی جسم میں بلڈ کے اندر شوگر کی ضرورت ہے تو تیرے لیے انسولین بنا دی، اور جب تجھے بلڈ میں شوگر کی کمی ہوئی تو میں نے تیرے لیے گلوکاگون بنا دیا، جو تجھے تیرے ہی جسم کے اندر سے چربی کو شوگر میں تبدیل کر کے تیری مقررہ ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی ہیں جو ہمارے جسم میں بھی بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اچھا، ہمارے جسم میں جب کاربوہائیڈریٹس گئے، گلوکوز بننا شروع ہو گیا۔ گلوکوز جب بنا تو یہ خون میں شامل ہونا شروع ہو گیا۔ انسولین، لبلبے نے انسولین بنانی شروع کر دی۔ اب انسولین کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے ہی انسان کی نالیوں میں خون نے گردش شروع کی، چینی لے کر، شوگر لے کر، گلوکوز لے کر، ساتھ ہی انسولین آ گئی۔ انسولین کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ انسان کے جسم میں جہاں پہ خون بہتا ہے اس کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے ہمارے جسم میں توانائی کے سیل اللہ نے بنائے ہیں۔ وہ توانائی اس میں سٹور ہوتی ہے۔ وہ توانائی کیا چیز ہے؟ پہلے میں نے بتایا تھا کہ وہ توانائی گلوکوز ہے۔ اب وہ سیل ہمارے لاک ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، وہ ہر ٹائم کھلے نہیں رہتے۔ جیسے ہی ہمارے جسم میں انسولین ہماری شوگر کے ساتھ جانا شروع کرتی ہے، انسولین وہ چابی کا کردار ادا کرتی ہے، وہ جا کے ہر سیل کو کھولتی جاتی ہے اور وہ سیل اپنے اندر شوگر اکٹھی کرنی شروع کر دیتا ہے ہمارے جسم کی توانائی کے لیے۔ یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اگر انسان کے جسم کے اندر سے انسولین ہی ختم ہو جائے تو ساری شوگر انسان کے خون کے اندر رواں ہونے کی وجہ سے انسان کے سارے آرگنز تباہ ہو جائیں گے۔ جس طرح عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ شوگر جناب گردیاں تے گر گئی، اکثر کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کہ انسولین کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے شوگر کی وجہ سے، کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو دماغی امراض، ایون کہ بھانج پن، یہ بھی شوگر کی زیادتی کی وجہ سے بلڈ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوازن بنایا اور اس کو متوازن بنا کے یہ بتایا کہ میں نے تجھے کس طرح متوازن بنایا، کہ میں نے تیرے جسم میں شوگر کی مقدار کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے انسولین بنائی۔ اب جب ہم زیادہ میٹھا کھاتے ہیں، زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں، بیکری والی آئٹمز کھاتے ہیں، جوسز پیتے ہیں، بوتلیں پیتے ہیں، خام خواہ مٹھائی کھاتے ہیں، بغیر وقفے کے کھاتے ہیں، فاسٹنگ نہیں، روزے نہیں رکھتے، زیادہ سٹے نہیں دیتے کھانے کے دوران، تو اس سے یہ ایک نقصان ہوتا ہے ہمارے جسم کو۔ جیسے ہی ہم کھائیں گے ہمارے لبلبے نے انسولین بنانی ہے، ہمارا جب تک ہم کھاتے رہیں گے ہمارے جسم میں انسولین کا لیول ہائی رہے گا، اور ہمیشہ انسان کے جسم میں انسولین کا لیول ہائی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت جلد 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، 8 سال بعد بہت شدید بیماریوں میں مبتلا ہونے والا ہے۔ جب انسان جوانی کا ایام میں ہوتا ہے 30 سال کے عمر میں، تب انسانی جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ پروٹین، اس کے مسلز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں، انسان کا سٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان کی عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے 30 سال کے بعد، 32-35 سال کے بعد، اگر انسان کی خوراک کا لیول وہی رہے گا تو انسان یقیناً بیماریوں میں مبتلا ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے جسم کو اس طرح خوراک کا عادی بنا لیا کہ ہمارے جسم میں انسولین کا لیول ہمیشہ ہائی رہا۔ اب انسولین کا لیول ہمیشہ ہائی رہنے کی وجہ سے انسان کا جو لبلبہ ہے وہ مستقل کام کرنے کی وجہ سے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لبلبہ آ کر تھک جاتا ہے۔ وہ جواب دے دیتا ہے، یا تو وہ انسولین کو اتنی مقدار میں نہیں بنا سکنے کا رہتا کہ میں اتنی مقدار بنا سکوں، یا اگر وہ اس مقدار کو بنا بھی رہا ہے تو وہ صحیح طریقے سے شوگر کو خون کے اندر سے نہیں نکال پاتی، جس کی وجہ سے انسان شوگر کی بیماری ٹائپ 2 اس کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ انسان جو ٹائپ 2 قسم کی جو یہ شوگر ہے، یہ صرف اور صرف ہماری کھانے کی عادات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے جب تک ہمارے پاکستان میں فاسٹ فوڈ زیادہ نہیں آیا تھا، اس وقت انسان کے شوگر کا لیول کنٹرول میں تھا کسی حد تک،
اب نئی ماڈرن ریسرچ کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 بندہ شوگر کا مریض ہے، چاہے اس کو پتہ ہے یا اس کو نہیں پتہ، اس کے جسم کے اندر شوگر ہے۔ اگر انسان موٹا ہے، موٹاپا چڑھا ہوا ہے، تو لا محالہ اس کو شوگر ہے، اس کو چیک کروانی چاہیے اپنے شوگر کو لیول کو۔ اب جگر اس میں ایک بڑا مین کردار ادا کرتا ہے۔ انسان کا جگر انسان کے جسم میں 500 سے زیادہ کام سر انجام دیتا ہے۔ اب ہمارے جسم کو 1 گرام شوگر کی ضرورت ہے۔ ہم نے صبح ناشتہ کیا، ناشتے میں ہم نے خوب کھایا، اس کے بعد ہم نے 11 بجے چائے پی، اس کے ساتھ بھی ہم نے بسکٹ کھا لیے، نمکو کھا لی یا کچھ بیکری کا آئٹمس کھا لی، 1-2 بجے پھر کھانا کھا لیا، پھر شام کی چائے کے ساتھ کھا لیا، پھر رات کو کھا لیا، پھر دوستوں میں نکلے، چائے پی لی، بوتل پی لی، جوس پی لیا۔ سارا دن آپ کے جسم کے اندر گلوکوز کا لیول ہائی رہے گا اور ہماری انسولین ہائی رہے گی۔ اب انسان کو تو اتنے گلوکوز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جو سیل جو ہمارے پہلی خوراک سے ہی فل ہو چکے تھے، اور ہمیں عادت بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ واک کریں، سیر کریں، اپنے مشقت والا کام کریں۔ اب جو ایکسٹرا شوگر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ساری کی ساری ہمارے جگر میں سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جگر میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جگر موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جگر بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر جمیل صاحب ہیں، یہ کراچی کے، یہ شیخ زید میں یورولوجسٹ بھی تھے، ان کا پورا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈاکٹر جمیل۔ ان کی ریسرچ ہے، ڈاکٹر خالد جمیل صاحب، ان کی ریسرچ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ریسرچ ہوئی کہ جب انسان کی جسم کی جو فالتو گلوکوز ہے جب وہ جگر میں جاتا ہے، چینی جگر میں جاتی ہے اور فیٹ میں بدل جاتی ہے۔ ان کا ایک کولیگ تھا جرمن سائنٹسٹ، وہ جرمنی کا تھا، اس نے جب اس ریسرچ کو کیا اور یہ ریسرچ اسٹیبلش ہو گئی، پتہ لگ گیا کہ جگر اسی طرح کرتا ہے کہ چینی لیتا ہے اور اس کو فیٹ میں بدل دیتا ہے۔ وہ جو ان کا کولیگ تھا وہ ایتھسٹ تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو ماننے والا نہیں تھا۔ وہ اس نے کہا کہ یہ ریسرچ تو ٹھیک ہے لیکن میں اس کو مانوں گا نہیں۔ کہتا میں حیران ہوں کہ کوئی مشین ابھی تک دنیا میں ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو چینی کو لے اور اس کو چربی بنا دے۔ تو اللہ نے کتنا اچھا نظام وہ اللہ نہیں، اس نے کہا کہ قدرت نے کتنا اچھا نظام اس جگر میں رکھا ہے کہ وہ چینی کو لیتا ہے اور چربی بنا دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کی جو قدرت ہے وہ آپ کو جگر میں بھی نظر آتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس ریسرچ کو نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے گو کہ یہ ریسرچ ٹھیک ہے، اگر میں اس ریسرچ کو مانوں گا تو مجھے اللہ کو ماننا پڑے گا۔ جو لوگ تدبر، غور و فکر اور ریسرچ کے خوگر ہوتے ہیں ان پہ اللہ کی نشانیاں اس کے جسم کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں، وہ لوگ اس نشانیوں کو دیکھ کے بھی اللہ کی قدرت کاملہ پہ یقین لے آتے ہیں۔ اب جب ہم جگر ہمارا فیٹی ہو گیا، موٹا ہو گیا، ہمیں بیماریاں لگنی شروع ہو گئیں۔ اب جگر کی چربی کو ختم کرنے کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس گئے، ہم شوگر کی بیماری ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے، کیونکہ ہم پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، ہماری کوئی ریسرچ بھی نہیں ہوتی، ہماری کوئی تحقیق بھی نہیں ہوتی کہ ہم پہلے اپنے آپ کو جان لیں۔ قرآن جو ہم سے اس چیز کا متقاضی ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کرو، اپنی بیماری پہ بھی غور و فکر کرو کہ تمہاری بیماری کیوں شروع ہوئی اور اس کے خاتمے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم اس چیز کے خوگر نہیں ہوتے، ہم اس چیز کے عادی نہیں ہوتے۔ ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز ہمیں بے شمار دوائیاں لکھ دیتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں میکسیمم 2 منٹ کا ٹائم دیتا ہے۔ کبھی ڈاکٹر نے ہمیں ہماری اس بیماری کے بارے میں کبھی کوئی اس طرح ریسرچ کرنے کا ہمیں عادی نہیں بنایا۔ ہم وہ بیماریاں آئی، ہم نے دوائی لی، ہم نے شوگر کی دوائی کھانی شروع کی، شوگر کی دوائی کھانے سے ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے لبلبے کو فورس کرنا شروع کر دیا، بھائی تو کام کیوں نہیں کرتا، کام کر۔ اب وہ گولی اندر جاتی ہے تو اس کو فورس کرتی ہے، کام کر کام کر کام کر۔ وہ بیچارہ پہلے تھکا ہوتا ہے، وہ دوائی کھانے کی وجہ سے اور کام کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ جواب دے جاتا ہے، پھر انسان ڈائریکٹ انسولین اس کے جسم میں بننا ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو باہر سے انجیکٹ کرنی پڑتی ہے انسولین۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چھوٹے سے اپنے آرگن کو متوازی بنا کر انسان پہ بہت بڑا احسان کیا، ورنہ انسان کو آج جو لوگ انسولین لگاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ انسولین کی قیمت باہر کتنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں انسولین فری رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ فری ہے تمہارے لیے، لیکن تم اس کی احتیاط کرو۔ اللہ نے ہمیں ہر چیز فری میں دی ہے اور کہا ہے کہ اس کی احتیاط کرو۔ اب ڈاکٹروں نے یہ ریسرچ کی کہ جب جسم میں گلوکوز زیادہ ہوا اور چربی چڑھ گئی جگر پہ، جگر جب خراب ہونا شروع ہوا
تو اس کا کیا حال ہے کہ جسم سے چربی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹروں نے اس ریسرچ میں ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک رزلٹ پہ پہنچے کہ اگر انسان اپنے کھانے کے دوران وقفے کو بڑھا لے گا، اگر انسان فاسٹنگ کرے گا، فاسٹنگ وہ لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں اگر انسان روزہ رکھے گا، یا اگر انسان اپنے کاربوہائیڈریٹس والی چیزوں کو کم کھائے گا، اگر انسان بھوک رکھ کے کھائے گا، تو انسان کے جگر میں جو چربی ہے وہ ساری کی ساری ڈیزالو ہو جائے گی۔ کس طرح ہو جائے گی؟ اب یہاں پہ بھی اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیں، وہ دو جو جڑواں ہارمون انسولین اور گلوکاگون جو میں نے آپ کو بتائے تھے، جیسے ہی ہم فاسٹنگ کرتے ہیں، جیسے ہی ہم روزے رکھتے ہیں، اپنے خوراک کھانے کے دورانیوں کو بڑھا دیتے ہیں، تو ہمارے جسم کو تو توانائی چاہیے، ہمارے آرگنز نے تو کام کرنا ہے، ہمیں طاقت چاہیے۔ اب اس طاقت کے لیے ہمیں گلوکوز چاہیے۔ اب ہم گلوکوز ڈائریکٹ تو نہیں کھا رہے، اب وہ جو ہارمون جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لبلبے کو بیلنس کرنے کے لیے بنایا تھا، گلوکاگون، وہ جگر میں جاتا ہے، اس فیٹ کو دوبارہ شوگر میں تبدیل کرتا ہے، گلوکوز بناتا ہے اور ہمارے بلڈ میں سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے؟ اس طرح ایک تو ہمارا جہاں جہاں ہمارے جسم پہ چربی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ساری چربی آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا ہر وہ آرگن، ایک تو چربی یہ آتی جو آپ کو سامنے جسم میں نظر آتی ہے کہ ہمارے جسم پہ چربی ہے، ایک چربی وہ ہوتی ہے جو آپ کے آرگنز کے گرد ہوتی ہے، آپ کے دل کے اوپر چربی چڑھ گئی، گردوں پہ آ گئی، جگر پہ آ گئی، آپ کے آرگنز چربی کی تہہ میں دب جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، اس آرگن سے جو چکنائی ہے وہ ختم ہو کے گلوکوز کی صورت میں توانائی دینا شروع کر دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے جو آرگن ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے کہا کہ سارا سال تو تم لوگ کھا لو، لیکن ایک مہینے روزے رکھ لو۔ روزے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ تم سارا سال جو کھاتے ہو، تاکہ ایک مہینے کے اندر روزے رکھنے کے بعد تمہارے جسم کے اندر جو آرگن سست ہو گئے ہیں، جو کام نہیں کر پا رہے، وہ ٹھیک طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں۔ اور روزے رکھنے اور روزے کھولنے میں جو ترتیب رسول اللہ نے ہمیں بتائی ہے، اگر ہم اس طرح رکھیں گے تو ہمارے جسم سے چربی اترے گی۔ کھجور سے روزہ کھول لیا، نمک سے روزہ کھول لیا، پانی سے روزہ کھول لیا۔ اگر ہم افطاری کے بعد سے لے کے اور رات لیٹ تک 12 بجے تک کچھ کھاتے پیتے رہیں گے، تو ہم اپنے جسم کی چربی کو ڈیزالو کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ اب ایک لمبے عرصے تک جب انسان کا انسولین لیول بڑا رہتا ہے تو اس کو کرونک ڈیزیزز لگ جاتی ہیں۔ انسولین کا لیول کیوں بڑھے گا؟ جب ہم کھائیں گے میٹھی چیزیں۔ آپ کو شروع میں نے بتایا تھا کہ 2 فیول انسان کے جسم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، 2 قسم کے، ایک پیٹرول اور ایک ڈیزل کی مثال میں نے آپ کو دی تھی۔ پیٹرول ہے آپ کے جسم کا گلوکوز، جو آپ گلوکوز کھاتے ہیں۔ ڈیزل ہے آپ کے جسم کا فیٹ، جب آپ فیٹ کھاتے ہیں۔ جب ہم گلوکوز کھاتے ہیں، گلوکوز سے متعلقہ چیزیں کھاتے ہیں یا کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں کھاتے ہیں، تو ہمارا جسم فوراً انسولین کو پمپ کرتا ہے کہ انسولین بنا۔ جب ہم اپنے جسم کو سوئچ کر جاتے ہیں، ہم گلوکوز والی چیزیں نہیں کھاتے، ہم فیٹ والی چیزوں سے اپنے جسم کو انرجی دیتے ہیں، تو ہماری انسولین کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہمارا لبلبہ بالکل ریسٹ میں ہوتا ہے۔ اب میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی عادات کیا تھیں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ آج ٹاپک تھوڑا سا طویل ہوگا، میں نے پیر صاحب سے بھی اجازت لی تھی کہ آج ٹاپک تھوڑا سا طویل ہوگا، اور یہ ہم نے ٹاپک آج ختم کرنا ہے۔ اب فیٹ اور کاربوہائیڈریٹس، یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اب جب انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکتا ہے، یہ میں نے آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ جب ہم روزہ رکھیں گے، جب ہم فاسٹنگ کریں گے، پہلا، کھانے کے اوپر سے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، دوسرا، کھانے کے دوران ہم میکسیمم وقفہ دیں گے، تیسرا، 2 وقت کھانا اور کھانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ وقفہ کریں گے، فائبرز والی غذائیں ہم لوگ کھائیں گے۔ فائبر کیا ہے یہ میں آگے تھوڑا سا آپ کو شارٹ میں بتاؤں گا۔ بھوک رکھ کے کھائیں گے، کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں کم اور پروٹین والی چیزیں زیادہ کھائیں گے۔ بھوک ہوں گے تو کھائیں گے، اگر بھوک نہیں ہوگی تو نہیں کھائیں گے، بلا وجہ نہیں کھائیں گے، اور خشک میوہ جات کا استعمال کریں گے۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو لسٹ گنوائی ہے،
اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم اپنے جگر کو بھی محفوظ رکھیں گے اور ہم ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہ لیں گے۔ اور آپ یقین کریں جو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر چکے ہیں ان کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اسی لسٹ کے مطابق تھا۔ آج ڈاکٹرز نے یہ لسٹ بنائی ہے کہ اگر انسان اس طرح کرے گا تو انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں اس کا عملی نمونہ، عملی قدم عمل کر کے دکھایا ہے کہ تم اگر اس زندگی گزارو گے تو اپنی زندگی کو کامیاب گزار سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ روزے سے متعلق ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آج ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ روزہ رکھو۔ پانی سے اور کھجور سے روزہ کھولنے کا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں جب فاسٹنگ کرو تو فاسٹنگ کے بعد صرف فیٹ والی چیزیں کھاؤ، کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں نہ کھاؤ۔ بھوک رکھ کے کھانے کے متعلق احادیث سب کو پتہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کافر ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے، جو مومن ہے وہ 1 آنت میں کھاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے پیٹ سے بدتر اور کوئی برتن نہیں بھرا، ابن آدم کے لیے اتنا ہی کھانا کافی ہے کہ وہ اپنی صرف پیٹھ سیدھی کر سکے، وہ صرف طاقت کے لیے کھائے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے وہ لقمے، چند لقمے کھانا کافی ہیں جس کی وجہ سے اس کو توانائی مل جائے۔ اب یہ توانائی والا اور چند لقموں والا کانسیپٹ آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا، اور آج ڈاکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم کم کھاؤ گے اور صرف طاقت گین کرنے کے لیے کھاؤ گے تو تمہارا جسم کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پروٹین اور فیٹ کا استعمال کہتے ہیں ڈاکٹر کرو، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مرغوب غذا گوشت تھی، اور گوشت سارے کا سارا پروٹین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے سالنوں میں سے سب سے سالنوں کا سردار گوشت ہے، اور دنیا اور آخرت کے مشروبات کے سردار پانی ہے۔ آپ نے 2 چیزوں کو پسند کیا، اور ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں کھاؤ، پروٹین لو اور پانی پیو، جوسز نہ پیو، بوتلیں نہ پیو۔ کھانے کو سادہ رکھنے کے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا 1400 سال پہلے، آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کھانے کو سادہ رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے، اور جو کی روٹی میں سب سے زیادہ فائبر ہے، اور جس کھانے میں فائبر زیادہ ہوتا ہے وہ معدے میں جا کے بہت دیر تک ہضم ہوتا ہے، وہ جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ آپ گندم کی روٹی کھاتے ہیں تو وہ آدھے گھنٹے میں ہضم ہو جاتی ہے، اگر آپ زیادہ فائبر والی چیز کھاتے ہیں تو وہ لیٹ میں ہضم ہوتی ہے، 2-3 گھنٹوں میں۔ 2-3 گھنٹے میں ہضم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسولین تھوڑی تھوڑی، ہمارا پینکریاز، ہمارا لبلبا تھوڑا تھوڑا کام کرتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اور ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ کر کے دکھایا۔ اس کے بعد آپ نے کبھی میدے کی روٹی نہیں کھائی۔ میدا جو ہے وہ زہر ہے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2006 میں 4 چیزوں کو زہر قرار دے دیا تھا۔ نمک، سفید نمک کو، نمک کھانا ہے تو پنک نمک کھائیں، ہمالین سالٹ جس کو کہتے ہیں۔ میدے کو انہوں نے کہا یہ زہر ہے۔ چینی کو انہوں نے کہا کہ زہر ہے، اور سفید چاول کو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ زہر ہے اگر آپ کھا رہے ہیں تو، اور شوگر کے مریض کھا رہے ہیں تو وہ زہر کھا رہے ہیں، اور اگر کوئی 35+ کھا رہے ہیں تو ان کو اجتناب کرنا چاہیے، اپنی خوراک کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ 40+ ہونے کے بعد کسی بھی ٹائم شوگر کے بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ خشک میوہ جات کا استعمال ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے کہا کہ ہمارے گھر میں مہینوں فاقے رہتے تھے، ہمارے گھر میں مہینے فاقے نہیں، سوری غلط میں نے لفظ بولا ہے، ہمارے گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ آپ گزارا کس طرح کرتے تھے؟ کہتے 2 چیزوں سے، پانی سے اور کھجور سے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی نے بتایا کہ آپ نے خشک میوہ جات کھا کر بھی اپنی زندگی کو بڑا نارمل گزار سکتے ہیں۔ اب ایک شخص مہینے کچھ نہیں، سالن روٹی نہیں کھا رہا، اور صرف کس سے اپنی توانائی کو پورا کر رہا ہے؟ کھجور سے اور پانی سے۔ اس کا مطلب ہے کھجور اور پانی انسان کی توانائی حاصل کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک پیٹ نہیں بھرتے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور پیٹ بھرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نے سب سے بدترین برتن اپنا پیٹ بھرا۔ اب شوگر، نارمل جو بلڈ گلوکوز ہے وہ انسان کے جسم میں کتنا ہوتا ہے؟ انسانی جسم کے اندر 5 لیٹر
خون کی مقدار ہے، 5 لیٹر خون انسان کے جسم کے اندر ہے، اور 1 لیٹر خون کو ایک گرام شوگر چاہیے. 1 لیٹر خون کو 1 گرام شوگر چاہیے ہوتی ہے، جو اس کے جسم میں اگر رہے گی تو اس کے کوئی بھی آرگن کو تباہ نہیں کرے گی، کسی بھی چیز کو وہ نقصان نہیں پہنچائے گی، انسان کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کیا کھاتے ہیں. ہم لوگ کھاتے ہیں جی گندم کی روٹی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں جو ہمیں ڈاکٹرز نے منع کیے، اور 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو رغبت سے نہیں کھایا. 100 گرام عمومی طور پہ ہمارے گھر میں پیڑا 100 گرام کا ہوتا ہے، اس میں گلوکوز ہوتا ہے 14 سے 15 چمچ. جب وہ آپ کے معدے میں جا کے ہضم ہوتا ہے تو وہ 14 سے 15 چمچ ٹیبل سپون چینی کے بناتا ہے. چاول 15 سے 16 چمچ، آلو 17 سے 18 چمچ، جوار باجرہ اس طرح کی چیزیں 13 سے 14 چمچ چینی آپ کھا رہے ہیں. آپ کے جسم کو تو اتنی چینی چاہیے ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم اوپر سے بوتل پیتے ہیں، پھر ہم سویٹ ڈش کھاتے ہیں، اور غضب خدا کا چاول میں جس میں اگر ابلے ہوئے بھی ہوں تو اس میں 13 سے 14 چمچ چینی ہے، تو ہم پھر چینی ڈال کے زردہ بنا کے بھی کھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ اپنے جسم کا خیال رکھو تو اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے جسم کو خوراک سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ گزرو. یہ قرآن کی آیت ہے، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ گزرو. اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حد سے گزرے گا وہ بیمار ہوگا، اور جو بیمار ہوگا اللہ اس کا مطلب ہے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے بیمار ہوا ہے نا. اللہ ایسے شخص کو جو بہت زیادہ کھاتا پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اب یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنی ہیں، اور ہر شخص کو نکالنی ہے، اور جو شوگر کا مریض ہے اس کو بھی نکالنی ہے، لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. تمام گرینز کی روٹیاں جو ہم کھاتے ہیں ان کو کم کریں. اگر آپ 35 پلس بھی ہو گئے ہیں، 2 روٹیاں کھا رہے ہیں تو کم کر دیں. 2 روٹی کا مطلب ہے آپ 30 چمچ چینی کے کھا رہے ہیں، کم کر دیں. کم کریں گے تو آپ کا جسم بہت ایزی ہو جائے گا. پروٹین ایک بہترین چیز ہے، اور فیٹ بہترین چیز ہے جو انسان ایز اے فیول، باڈی کے فیول کے طور پہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. ایسی چیزیں گوگل پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو بے شمار لیکچر مل جائیں گے. اپنے آپ صحت کا خیال ہم نے خود ہی رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے آپ پہ غور و تدبر کرو، اپنی ذات پہ دیکھو، تم اپنی ذات پہ کیوں غور نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ گوگل کریں، اپنی بیماری کو گوگل کریں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی بیماری کو دیکھیں، یوٹیوب کریں، اور دیکھیں کہ آپ میں کیا تدبر کریں کہ آپ کی بیماری کس طرح ختم ہو سکتی ہے، آپ ڈاکٹر سے کس طرح بچ سکتے ہیں، آپ بے شمار پیسے کو ضائع ہونے سے کس طرح بچا سکتے ہیں. ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹورز کا بہت بڑا مافیا ہے. یہ کبھی بھی اپنے پیشنٹ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتا، یہ صرف اس کی دوائی لکھ کے دیتا ہے جس سے اس نے پیسے پکڑے ہوتے ہیں. اب جب تک انسان خود اپنے بارے میں نہیں سوچے گا اس وقت تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا. آخر میں یہ میری ساری کی ساری جو ریسرچ تھی یہ میں نے صرف آپ کے سامنے بیان کی ہے، لیکن اس ریسرچ میں جنہوں نے اس کو ریسرچ کیا، جنہوں نے اس کی ترتیب دی، ان کا نام لینا بہت ضروری ہے، اور ان کا تھینک یو بولنا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے انسان کے لیے ایک ایسی آسانی پیدا کر دی کہ انسان اب اپنی خوراک کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ہی اپنی بیماریوں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. ڈاکٹر خالد جمیل صاحب یورولوجسٹ ہیں، شیخ زاید کے، آج کل کراچی ہوتے ہیں. ان کے یوٹیوب پہ بہت سارے ان کے ویڈیوز ہیں، آپ اس کو دیکھیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جو یوٹیوب کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں، ان کو پڑھیں اور اپنے جسم کے بارے میں جانیں. ان کا بہت شکریہ کہ ان کی ریسرچ سے میں مستفید ہوا. ڈاکٹر بینجامن بکمین، اللہ ان کے کو آسانیاں دے، انہوں نے ہمیں آسانی دی. یہ بایو میڈیکل سائنٹسٹ ہیں، یو ایس میں ہیں، ان کا یونیورسٹی انٹرنیشنل ایک ان کا ادارہ ہے، اس کے لیکچر بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے. اور ایک ڈاکٹر جو کینیڈا میں ہے، ڈاکٹر جیسن فنگ، انہوں نے یہ ساری ریسرچ کا مطلب شروع کرنے میں ان کا بہت کلیدی کردار ہے. ان کا ایک موٹو ہے، ان کا ایک مقصد ہے کہ میں کسی طریقے سے مخلوق کو دوائیوں سے بچا لوں، میں کسی طریقے سے مخلوق کو یہ بتا دوں کہ تم کس طریقے سے اپنی خوراک کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ کر سکتے ہو. آخر میں قرآن کی وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ گزرو. اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وما علینا الا البلاغ المبین.